دیکھ رہے تھے کس کو دیکھ رہے تھے؟ اچھا ماشاء اللہ وہ توجہ کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ کیا حال ہے؟ آپ انڈونیشیا کے لیے ترجمہ کر کے بھیجتے ہیں؟ ہاں جی ہیں؟ بالکل شاباش۔ اپنی طرف سے تو نہیں بنا دیتے بیچ میں؟ بناتے ہومیوپیتھک ترجمے کی طرح کہ تو بناتے ہیں؟ کرتا ہوں جی۔ بتا دیا کریں کہ میں اپنی طرف سے کیا ڈال رہا ہوں بیچ میں۔ آج تلاوت و ترجمہ آیت 45 سورہ عنکبوت سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ 46 سے 45 تک ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس سے نہیں پڑھنا؟ اس سے آگے؟ اس سے پہلے سوری، سورت کا آغاز ہے یہ یا نہیں؟ سپارے کا سپارے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثل للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تو جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے کتاب میں سے اسے انہیں پڑھ کر سنا دے. ان کا ذکر نہیں مگر یہ ویسے منہ سے نکلا ہے، اصل میں اتنا ہے صرف اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کچھ بھی تجھ پر وحی کیا جاتا ہے اس کی تلاوت کر کتاب میں سے اور نماز کو قائم کر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحشاء اور منکر یعنی بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے.
اصل میں والا ذکر اللہ اکبر پہ غالباً پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اس تعلق میں جب نماز کے بعد اس کا ذکر آتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ نماز سے عمومی ذکر جو روزمرہ کا ہے وہ بڑا ہے، کیونکہ نماز تو ذکر کا معراج ہے، تو نماز ہی میں ذکر بڑا ہے. یعنی ایسی نماز جو ذکر سے آ رہی ہو وہ تنہا الفحشاء والمنکر کا کام نہیں کیا کرتی. وہ ذکر الہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جو اس لحاظ سے ایک بڑی عظمت رکھتا ہے. اور اگر ذکر الہی کو خوب سمجھ کر اور دل سے نماز میں ادا کیا جائے تو پھر ہر قسم کی فحشاء سے وہ ذکر روک دیتا ہے. دوسرا میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، والا ذکر اللہ اکبر کا مراد یہ ہے کہ اصل ذکر الہی ہے جو انسان پر زندگی بھر چھایا رہے. اس کی نمازیں ہیں، ایسے شخص کی نمازیں جس پر ذکر محیط ہو چکا ہو، جو خدا کے ہاں مقبول بھی ہوتی ہیں اور جو تنہا الفحشاء والمنکر کی صفت رکھتی ہیں. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر محض ان چیزوں کے ذریعے جو بہترین ہوں. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون، اور کہو ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو اتاری گئی ہماری طرف اور جو تمہاری طرف بھی اتاری گئی. وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہم دونوں کا معبود ایک ہی ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے فرما برداروں میں سے ہیں یا اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں. یہ آیت کچھ اشکال رکھتی ہے اگر توجہ سے نہ پڑھی جائے. اگر توجہ سے پڑھی جائے تب بھی اشکال رکھتی ہے، توجہ سے نہ پڑھنے والوں کے لیے تو اشکال ہوتا ہی کوئی نہیں اصل میں. اس لیے یہ غور طلب بات ہے. پہلے یہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے احسن کے سوا کسی طرح کا مقابلہ نہ کرو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا. تو کیا ان سے مقابلہ احسن کے علاوہ ہوگا؟ یہ پہلا سوال اٹھتا ہے. مومن صاحب سن رہے ہیں غور سے؟ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا نے اس سب پر ایک استثناء کی ضرب لگا دی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. یوں ترجمہ بن سکے گا اس کا پھر، اہل کتاب سے مجادلہ آسن کے سوا نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. تو کیا ان سے آسن کو چھوڑ کر بھی مجادلہ ہو سکتا ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتے ہی آگے جواب ہے، اور یہ خود ایک اشکال بن جاتا ہے کہ پھر اللہ کیوں آیا. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اگر یہ خطاب چونکہ ایمان پہلے بیان ہوئے ہیں انہی کی طرف ہے، انہی کے تعلق میں ہے، تو پھر یوں بنے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. وَقُولُوا، اور ایسے ظلم کرنے والوں کو یہ کہو آمنا بالذی انزل الینا، ہم اس پر ایمان لے آئے جس نے ہماری طرف کلام نازل کیا. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اس چیز پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف اتاری گئی اور انزل الیکم، تمہاری طرف اتاری گئی. وإلہنا وإلہکم واحد، ہم دونوں کا ایک ہی خدا ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. اب یہ حسن کے خلاف ہے، یہ تو نہایت ہی آسان بات ہے. تو اللہ پھر کیا ہوا؟ جو اللہ کے بعد
مضمون بیان ہوا ہے جو بظاہر ان لوگوں کو مخاطب کر کے کیا ہے جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، وہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ اس کو پہلے اللہ کے ذریعے آسن میں سے نکالنے کا کوئی جواز نہیں. یہ اجتماعی شکل ہے اس اشکال کی. اس پر پہلے تو میں شفیع اشرف صاحب سمیت سب کو دعوت دیتا ہوں. شریف اشرف صاحب. یہ اللہ کا پہلے جو آیت ہے نا، لا الہ الا الذین اہل کتاب الا باللتی ہی احسن، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اچھا، میرے خیال میں تو اس کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ظلم والے لوگوں سے تعلق نہیں ہے اس کا. نہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ان سے بات کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے کریں جو کامن ہے آپس میں. نہیں، ایسا زبردستی نہ کریں قرآن شریف سے. جو میں نے کھول دی ہے بات بالکل واضح، اس کو پیش نظر رکھ کے جواب دیں. یہ دوسرا خطاب وقولو، یہ پہلے جھگڑا کرنے والوں سے ہے یا ظلم کرنے والوں سے ہے؟ یہ ہے پہلا سوال. کیوں قمر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ واضح نہیں ہے. دوسرے قمر، آپ بھی قمر الدین ہی ہے نا؟ جی ہیں؟ ابھی سن رہا ہوں. کیا؟ ابھی سن رہا ہوں غور سے. اچھا، شکریہ. آفتاب صاحب، آپ کو بھی کبھی کبھی میں تکلیف دیا کرتا ہوں، تو آج آپ کی بیٹی نہیں ہے گھورنے کے لیے کہ ٹھہر جو نہ کرو ایسی بات، اس لیے آپ بے شک چھوڑ دیں اس کو. آگے عامر صاحب. عامر صاحب کی بات کر، کیا خیال ہے آپ کا؟ مومن صاحب نے ضرور کچھ بنایا ہوگا. پھر کس سے تعلق ہوگا؟ پہلے سے. اب آپ کے دوبارہ آؤں گا. آپ حاجی علی صاحب، مولوی صاحب نے بھی، جو ہمارے استاد ہیں بڑے بزرگ، انہوں نے بھی غور سے نظر ڈالنی شروع کی ہوئی ہے، جس طرح پہلی دفعہ اس اشکال کو حل کرنے کا موقع آیا ہے. کیوں مولوی صاحب، ٹھیک ہے یہ بات؟ نہیں ہے کسی حد تک. ابھی آئیں گے. حاجی علی. میرے خیال میں بھی یہی ہے کہ الذین ظلموا منہم الگ ہے. یہ جملہ معترضہ کے طور پر آئے گا اور پہلوں سے ہی خطاب ہے. قولوا احسن. حضرت مولوی صاحب. میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس کا آسن کی تشریح. ٹھیک ہے. اور آپ کا؟ اچھا، اب آپ سب سے یہ سوال ہے کہ الا من، کیا لکھا ہوا ہے؟ الا الذین ظلموا. ان سے پھر کیا خطاب کرو؟ آسن بات نہیں کرنی ان سے؟ کون سی غیر آسن بات ہے جس کی قرآن یہاں اجازت دے رہا ہے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا. لا يحب الله بالجهر بالسوء بالقول الا من ظلم. یہ جہر کا مضمون الگ ہے، یہ جہر والا مضمون نہیں چل رہا. مجھے تو نہیں کہ اولاد تو جادلو کا جو حکم ہے اس سے استثناء ہے، ان سے مجادلہ نہ کیا جائے. ان سے الذین ظلموا، ظلم کرنے والوں سے ان سے مجادلہ نہ کرو. نہ کرو. ایک یہ ہے امکان، اور بھی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں مجادلے کا ہی انکار ہو جائے گا، کیونکہ اذا خاطبہ الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اور ظلم کے متعلق بھی اسی مضمون سے ملتی جلتی آیت ہے کہ ان سے وہ جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کی باتوں میں ایسی معقولیت ہوتی ہی نہیں کہ ان سے مقابلہ کیا جائے، کہ ان کا ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر منطق کو بالائے طاق رکھ دیا. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ عدل سے ہٹ چکے ہیں اور غلط فہمی کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے، بلکہ جان بوجھ کر ضد سے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ظلم کرنے والے جب
ظلم میں بڑھ جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان سے ویسی ہی سختی کرنی پڑتی ہے جیسا انہوں نے کی. اور یہی مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے کہ بعض بدبختوں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کے متعلق بد کلامی کی، اگرچہ عمومی حکم یہی ہے کہ ان سے اعراض کرو، مگر بعض دفعہ ان کو سمجھانے کی خاطر کہ یہ تکلیف پہنچتی ہے، انہی کی زبان کو کسی قدر احتیاط کے ساتھ ان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے. یہی دلیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سختی کے حق میں دی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف میں سختی کر رہا ہوں یہ ظالمین میں سے ہیں، اور ان کو کچھ نمونہ دکھانا ضروری ہے. اور یہی قرآن کریم کا منطوق ہے کہ کچھ ان کی زبان کا نمونہ ان کو چکھا دیا جائے لیکن اس پہ اٹکا نہ جائے، پھر اعراض کا مضمون دوبارہ جاری ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ سمجھا دینا ضروری ہے. بس ایک جو امام صاحب نے جس طرح توجہ دلائی وہ بالکل درست ہے اور اسی کی میں نے تشریح کی ہے. دوسرا یہ پہلو اس کے علاوہ اس میں شامل ہے. کہاں تھا؟ ہاں، وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ میں فرمانبرداری کی طرف اشارہ کر کے اہل کتاب کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، تم اور ہم میں فرق کرنے والے نہیں ہیں. جب ہمارا خدا واحد ہے تو اس نے جو تمہاری طرف اتارا ہے وہ لازم ہے ہم پر کہ ہم اس کی بھی پیروی کریں، کیونکہ وہ ہمارے اس خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. بس ہم تو یہ کر رہے ہیں لیکن تم یہ نہیں کر رہے، تم اس پر ایمان نہیں لا رہے جو اسی خدا کی طرف سے ہم پر اتارا گیا ہے. اس لیے تم اپنی فرمانبرداری کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر رہے، جبکہ ہم اپنے مسلم ہونے کا ثبوت اس طرز عمل کے ذریعے پیش کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے تیری طرف کتاب اتاری. الکتاب یعنی اس مضمون کے پیش نظر کہ خدا واحد ہی کی طرف سے ہو، اور اسی طرح اتاری سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی تضاد تم نہیں دیکھو گے، کیونکہ واحد خدا کی طرف سے جو مضمون پہلوں پہ اترا یا بعد والوں پہ آیا، وہ اس میں مضمون کے لحاظ سے کوئی تضاد نہیں ہو سکتا جو الہ واحد کی بجائے دو الہین کی طرف، یعنی الہین یا دو خداؤں کی طرف اشارہ کرنے والا ہو، کیونکہ تضاد کے آتے ہی وحدت ٹوٹ جاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس پر ایمان لاتے ہیں. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اس سے کون مراد ہیں؟ یؤمنون بہ ان کی صفت ہے، مراد یہ ہے جو ایمان لاتے ہیں انہی کو کتاب دی گئی ہے. یعنی کتاب ہر غیرے کے لیے نہیں ہے. ہم نے جن کو کتاب دی ہے، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، ہیں ہی وہی لوگ جو ایمان کی خصلت رکھتے ہیں، ان کی خاطر کتاب اتاری جاتی ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، یعنی اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، ان مومنین کی فہرست میں داخل نہیں ہوئے جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، مگر اہل کتاب میں جن کا عمومی ذکر گزرا ہے ان میں سے کچھ ضرور ایسے ہیں جو مخفی طور پر اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس طرح
موسیٰ کے ماضی کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مستقبل سے ملا دیتے ہیں، پہلی کتاب کی سچائی کو اس کتاب کی سچائی سے ملا دیتے ہیں۔ بس ایسے کئی اہل کتاب تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا اور کھل کر مسلمان نہیں ہو سکے مگر نیک لوگ رہے۔ ان کی تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے باوجود چھپانے کے، کیونکہ دل سے وہ مومن ہی تھے۔ ان کی تعریف کا غالباً یہ مقصد ہوگا کہ اگر ان کو خدا آزمانا چاہتا تو آخری آزمائش کے وقت وہ ایمان پر صادق آتے، پورا اترتے، ورنہ اگر انہوں نے چھوڑ دینا تھا تو اللہ ان کی تعریف نہ کرتا۔ بس ان پر یہ رحم ہے کہ ان کو آزمایا نہیں گیا، کیونکہ بیچ میں دل میں وہ سچے تھے اور کمزور بھی تھے۔ ان کی کمزوری بیرونی عوارض کی وجہ سے یا بیرونی مؤثر یعنی محرکات کی وجہ سے تھی۔ اسی قسم کی ایک مثال حضرت بابا غلام فرید چاچنا شریف والوں کی ہے، اور بہت سی اور مثالیں ہیں۔ ان میں کمزوری وجہ ہو یا بعض حالات کے تقاضے ایسے ہوں جن کے نتیجے میں کھل کر ایمان نہ لانا لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہو۔ یہ سارے محرکات ہیں جو کام آ سکتے ہیں، جو عمل دکھا سکتے ہیں۔ بس اس پہلو سے یہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اپنے ایمان کو چھپایا مگر ایمان صادق تھا۔ بس میرے نزدیک یہاں انہی کی طرف اشارہ ہے، کہاں تھا وہ؟ ہاں، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وہ پہلے جو جاہد ہم باللتی آسن والا مضمون چلا تھا، وہ ظالم لوگ جو ہیں وہ ہیں جو کافر پہلے ہیں اور جھگڑا بعد میں کرتے ہیں۔ ان کا کفر مسلم ہے اور کفر کی بنا پر جھگڑا کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ آیت بہت ہی فیصلہ کن آیت ہے ان مستشرقین کے خلاف بھی جن میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا آتا تھا مگر چھپایا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو امی کی تعریف غلط کرتے ہیں۔ امی سے مراد حقیقتاً ان لیٹرڈ ہے، جس کو ہرگز لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ آیت اعلان عام کر رہی ہے اس زمانے میں ان لوگوں کی موجودگی میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے واقف تھے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زندگی میں کچھ بھی پڑھنے لکھنے کا علم کفار مکہ کو ہوتا تو اس آیت پہ وہ اٹھ کھڑے ہوتے۔ بس قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کے نزول تک ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ٹھہرے، یہی آیت تھی جو چل رہے ہیں۔ ہاں، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتا تھا۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ جو تیرا ابطال کر رہے ہیں، تجھے جھٹلا رہے ہیں، پھر ان کو اس کا ایک حق ملتا، ایک بہانہ ہاتھ آتا، اس وجہ سے تیرا انکار کرتے۔ تو سارے مبتلون یعنی مکے کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اس آیت پر شور مچا دیتے اگر ان کے علم کے مطابق ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی سکتے تھے اور اپنے ہاتھ سے لکھ بھی سکتے تھے۔ بل هو آیات بینات، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آج کل کے یعنی بعد کے آنے والے مستشرقین بھی اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ بیچ میں سے آتا تھا۔ یہ آیت ان کو بھی جھٹلا رہی ہے، اگر آیا ہوتا تو آتا ہوتا تو اس زمانے میں یہ آیت نازل نہ ہوتی۔
اور یہی آیت تمام مسلمانوں کے کافر ہونے کی وجہ بن سکتی تھی، کیونکہ اعلان عام ہو رہا ہے اور ماننے والے غلط دیکھتے ہوئے چپ بیٹھے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مستشرقین جن میں چوٹی کے مخالف بھی ہیں وہ یہاں آ کر دم توڑ دیتے ہیں مخالفت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو واقعات قرآن کریم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے بیان کیے ہیں، ہم مجبور ہیں یہ تسلیم کرنے پر کہ وہ لازماً درست تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ بس یہ بھی اسی قسم کی آیات میں سے ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ آیات ہیں کھلی کھلی، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے۔ یہ کیا مطلب بنا؟ بلکہ وہ آیات ہیں کون سی؟ یہ تو زیادہ مشکل نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ قمر الدین صاحب بغیر سوچے بھی جواب دے سکتے ہیں اگر جواب سوچ والا ہو۔ ترجمہ تو ایسا سادہ ہے جی، کیا ترجمہ تو خیر سادہ ہے، لیکن بات بھی سادہ ہی ہے، دوبارہ دیکھیں اس کو۔ شمس صاحب بتائیں۔ قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ وہ پڑھیں دوبارہ اس کو۔ بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جی وہ پہلے ہی ان کے دلوں میں آیات موجود ہیں یہ جن کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ دل میں یہ جانتے ہیں کہ وہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ نہیں، کافی نہیں بات، دل ہی مسکرائے ہیں، یہ غالباً ان کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے۔ فرمائیں۔ ہیں؟ النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا، کون؟ النبی الامی کی طرف اشارہ ہے۔ نا انہوں نے مکتوباً میں تو بات ہی اور ہے، وہ تو ایک سابقہ پیشگوئی کا ذکر ہے اس میں۔ ملی کوئی اور؟ دیکھا آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ فی الحقیقت اور چیز ہے، اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کا دماغ جاگتا ہی نہیں اس غور کے لیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب اردو کلاس میں میں نے قرآن نماز کے متعلق اب سبق شروع کر دیے ہیں۔ وہاں جو بچیاں ہماری اپنی کتابوں سے تحریریں یاد کر کے پڑھ کے سناتی ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے تو ان کو نہیں آتا سمجھ۔ اس لیے کوئی بھی رسمی ترجمہ جو مضمون کو کھول کر واضح نہ کرے اپنی ذات میں کافی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے شروع میں مجھے کہنا شروع کیا تھا آپ نے بیچ میں سے تفسیر شروع کر دی ہے۔ میں تفسیر نہیں شروع کی، تفسیر ہو تو بہت لمبی ہو جائے، یہ صرف معنی سمجھانے کی خاطر اشکال کو ابھارتا ہوں اور آپ کو غور کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ جب دوبارہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھیں تو از خود وہ معنی ذہن میں جمتے چلے جائیں۔ یہ وجہ ہے، اس لیے اس پر پھر غور ضروری ہے، حالانکہ بالکل چھوٹی سی بات ہے مگر ہے غور طلب۔ اس آیت میں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، پہلی بات یہ ہے کہ نہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ لکھتے تھے، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا، اسی طرح بکثرت آپ کے صحابہ تھے جنہوں نے ان آیات کو سنا اور اپنے سینوں میں جما دیا، اور اکثر حفاظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ بھی ان کے سینوں میں محفوظ ہو گیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں میں محفوظ تھا۔ اور اس کتاب کی آیات کا یہ تعلق سینے کے ساتھ ہے، مگر
یہ علم کی نفی نہیں ہے. ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہ جاننا یہ ثابت نہیں کرتا کہ ایسا شخص بے علم ہے. تو قرآن کریم نے ظاہری خواندگی اور علم کو دو الگ الگ مقام عطا کیے ہیں، اور ظاہری طور پر ناخواندہ انسان تمام دنیا کا معلم بن سکتا ہے. تو اوت العلم سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے دنیا کا معلم بننا تھا. بس جیسا ان کا معلم تھا اسی کی اطاعت میں، اس کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے بھی قرآن کریم کی آیات کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور ان کے سینے اس سے روشن ہوئے، اور وہ صاحب علم تھے. خواندہ ضرور تھے مگر صاحب علم تھے. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کے بارے میں جھگڑا کرنے والے ظالموں کے سوا اور کوئی نہیں ہے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، جن کو پتہ تھا کہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں ان کا ذکر تو گزر گیا. جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کی بات کیا ہے؟ وہ جھگڑا اس بات پر کرتے ہیں کہ آیات ہی کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں. بس پہلے کفر ہے، بعد میں جھگڑا ہے. جیسا کہ ابھی گزرا ہے ذکر، ایک کافر پکے ہیں، وہ شک ان کو جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے جو آیات سننے اور سمجھنے سے پہلے کا شک ہے. جب وہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو اس پر غور بھی نہیں کرتے، اور پھر تانا زنی کرتے ہیں. لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس پر اپنے رب کی طرف سے آیات کو نہیں نازل کی جاتی. سارا ذکر یہ آیات کے نزول کا چل رہا ہے. قرآن کریم بن رہا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے، اور بغیر لکھے ایک ترتیب کے ساتھ سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے آیات کو ہی نازل ہوتی. قل انما الآیات عند اللہ، یہاں قرآن کریم نے بھی ایک پن کر دی ہے آیات پر. یہ مراد نہیں ہے کہ ہاں نہیں نازل ہوتی ہو، اللہ کے پاس ہیں. مراد یہ ہے کہ جو آیات ان کو سمجھانے والی ہیں وہ منزل آیات ہوں گی، وہ ان کو اور طریقے سے سمجھائیں گی. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جوتی کا یار، اردو میں بھی جوتی کا یار کہتے ہیں. اور ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں تھا پنجابی میں وضو. تو اللہ تعالیٰ یہاں دوسری جگہ کو ان ڈنڈوں کے معنوں میں لے رہا ہے جو دراصل ان کو درکار ہے. انما انا نذیر مبین، ڈنڈوں سے ڈرایا جاتا ہے نا. تو یہاں یہ مبشر نہیں ہے ان کے لیے. وہ آیات بھی خدا کے پاس ہیں، جب چاہے گا وہ دکھائے گا، اور ان کے متعلق میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ ان کی طلب نہ کرو. اور انما میں حسر ہے، یعنی میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، مگر کھلا کھلا ڈرانے والا. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ تجھ پر ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. خود تو وہ توجہ نہیں کرتے، مگر یہ کتاب باقاعدہ ان پر تلاوت کی جا رہی ہے. ان فی ذالک رحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، اس بات میں یقیناً ایک رحمت ہے، یعنی عظیم رحمت ہے، و ذکر، اور بہت بڑا نصیحت کا مقام ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن، یہ جو جھگڑنے والے لوگ ہیں ان کو یہ اتنا کہنا ضروری ہے کہ تمہارے اور ہمارے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
यालमु मा फिस समावाति वल अर्द, तुम एक मख्फी चीज़ का इनकार कर रहे हो, यानी मेरे दिल पर उतरने वाली ना आयात का, वो जानता है हर इख्फा को भी और हर ज़ाहिर को भी। बस अगर मेरे दिल पर नाजिल होने वाली आयात तुम्हें दिखाई नहीं देती तो अल्लाह की तरफ हम इस झगड़े को ले जाते हैं जिसने नाजिल की, और वो बेहतर जानता है कि आया मेरे दिल पर ये आयात नाजिल की गई थी कि नहीं। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफरू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, और वो लोग जो बातिल पर ईमान ले आए, व कफरू बिल्लाहि, और अल्लाह का इनकार कर दिया, उलाइका हुमुल खासिरून, यकीनन ये लोग घाटा खाने वाले हैं। ये एक ऐलान है या दलील है? ऐलान से मुराद एक आर्बिट्रेरी बयान, ये जो हमने कहा वो दुरुस्त है, मानना पड़ेगा। और दलील अपनी ज़ात में ऐलान भी बन जाती है और दूसरे को झूठा भी साबित कर देती है। यहाँ बताओ, हैं? ये आसान रास्ता इख्तियार की है आपने। और कोई समझिए, सब होशियार हैं काफ़ी। मैंने कहा अगला सवाल ही ना हो उसी बात, क्योंकि जो ऐलान के अलावा इसे दलील बनाते हैं, उनकी क्या दलील है कि ये दलील है? मैं जो समझा हूँ मैं अब आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। इनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात के नुज़ूल का इनकार लाइल्मी की बिना पर है। ऐसी मुसलमान लाइल्मी जिसमें सारे शरीक हैं, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं जानता कि किसी ने किसी के को खुफिया पैगाम क्या दिया है, और खुसूसन अल्लाह ताला ने खुफिया पैगाम क्या दिया है। लेकिन वो पैगाम जब सुनाया जाता है दूसरों को, तो अपनी ज़ात में अपनी दलील खुद रखता है। बस इस आयत से पहले बैने यही मज़मून बयान किया गया है। ये पैगाम इस रंग में मख्फी नहीं है कि तुम्हें इसका इल्म नहीं है, इसका उतरना मख्फी है, और ऐसा ही होना चाहिए था, वरना सब पर किताब नाजिल हो रही होती। मगर जो नाजिल हो रहा है इसमें तुम सबको खुलम खुला शामिल कर लिया गया है, इसको परखने का तुम्हें मौका दिया गया है। तुम इनकार सिर्फ इसके नुज़ूल के इख्फा की बिना पर कर रहे हो, और इसकी ज़ाहरी हकीकत जो खुलकर सामने आ गई है उसको ज़ेर गौर नहीं लाते। ये नहीं देखते कि वो दलीलें ऐसी हैं नुज़ूल की, कुरान करीम की बातें ऐसी हैं कि कोई साहिब अक़ल इंसान उसका इनकार कर ही नहीं सकता। मज़ीद बरा तुम जो बातिल पर ईमान लाते हो उसका तो उतारने वाला ही कोई नहीं, और इस मज़मून को कुरान करीम और जगह बयान कर चुका है कि जिन बातों पर तुम ईमान ला रहे हो वो किसने उतारी, किस पर उतारी, उस शिर्क और ये सारी बातें, तो तुम्हें तो ज़रिया इल्म तुम्हें हासिल ही नहीं, और इकरारी मुजरिम हो कि हमारे तसव्वुरात कायनात के मुतल्लिक और खुदा ताला के नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शरीकों के मुतल्लिक महज़ फ़र्ज़ी हैं। तो तुम्हारा झूठा होना इस बात से साबित है कि एक इख्फा जो मंज़र आम पर आ गया और दलाइल अपने साथ रखता है उसका इनकार कर रहे हो, और उस बातिल पर ईमान पर कायम हो जिसकी बुनियादी कोई नहीं। बस तुम्हें बुनियादों की तलाश ही नहीं है। तुम झूठे लोग हो जिन्होंने अपनी ज़िद पर कायम रहना है। ये जालिम लोग हैं जिनसे दलाइल की बिना पर तफसीली झगड़ा नहीं हो सकता।
وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے اب اس کے بعد یہ ہے بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں جو گھاٹا کھلم کھلا گھاٹا پانے والے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا، نہ الہام الہی سے فیض یاب ہو سکے، نہ ان بتوں سے فیض یاب ہو سکتے ہیں جو اپنے گھڑے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب وہی جو تھی نا پہلے آیات جن میں انذار سے ڈرایا گیا تھا، یہ دوبارہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ایک ہی دلیل ہے جو ان کو معلوم ہے، وہ عذاب کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں یہ دکھا دو ذرا جلدی سے۔ بہت سے مولوی آج پاکستان میں یہی اسی قسم کی وہ تعلیاں کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کھلم کھلا کہ ایک بھی مولوی نہیں مرا مبالغے کے نتیجے میں، اور روزانہ اس کثرت سے مر رہے ہیں، اور ان کی تعزیتوں کے اعلان شائع ہو رہے ہیں کہ ساری زندگی میں نے کبھی اس کثرت سے مولویوں کے مرنے اور ان کی تعزیت کے اعلان کبھی نہیں پڑے تھے۔ اب ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک بھی اخبار ایسا نہیں آتا جس میں غیر معمولی موتیں اور ان کا یہ رونا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، جوان تھا، یہ تھا، وہ تھا، اور بڑا اس نے ترقی کرنی تھی۔ یہ اپنی جگہ جاری ہے، اور بعض بدبخت ساتھ یہ بولی بھی چلے، دوڑے بھی جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے کہہ بھی رہے ہیں کہ مار کے دیکھو، یعنی مار پڑ بھی رہی ہے ساتھ کہ مار کے دیکھو۔ اب بھی ربوہ سے ایک مولا نے اعلان کیا ہے کہ سب جھوٹ ہے کہ اس کے مبارک نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں۔ کیوں مر رہے ہیں؟ اس کثرت سے موتم ہوتی ہے جیسے مرداری کی بیماری پڑ گئی ہو، اور غیر معمولی موتیں، قتل کی موتیں جو کبھی بھی اتنی کثرت سے نہیں دیکھی گئی تھی، باوجود ان کے اعلان کے کہ احمدی لڑوا رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا ان کی بات، ایک دوسرے کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خدا اپنی تقدیر براہ راست بھی ظاہر اس طرح فرما رہا ہے کہ آپ اگر جنگ اخبار میں پڑھیں تعزیتیں تو آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو موت کی تقدیر جس کو خدا براہ راست استعمال فرماتا ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے، تاکہ یہ کوئی عذر نہ کر سکے کہ ہمارا قتل و غارت تو ہماری آپس کی فلاں وجوہات سے تھا، یا بیرونی طاقتیں ہمیں استعمال کر رہی تھیں۔ تو بیرونی طاقت تو اب بھی ہے، یعنی اللہ، مگر اللہ اپنے کرشمے ساتھ ساتھ دکھا رہا ہے، اور یہ لوگ نہ سمجھتے ہیں نہ باز آتے ہیں۔ یستعجلونک بالعذاب کی تازہ مثال یہ مولوی اللہ یار ارشد کا گزشتہ خطبہ ہے، وہ بھی بول پڑا آخر۔ اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی بھی نہیں مارا جا رہا، محض احمدیوں کی باتیں ہیں، اور یہاں پہلی دفعہ اس نے مبالغے کو قبول کر کے اعلان کر دیا کہ میں قبول کرتا ہوں، مجھے خدا کی تقدیر دکھائے کچھ۔ تو ساری دنیا کی جماعت کو میں استدعا کرتا ہوں کہ اس دعا میں اس کو بھی شامل کر لیں جو پہلے گیمبیا پر پڑی تھی، اور اب دیکھیں پھر اللہ ایک سال میں اپنی جو تقدیر جیسے چاہے وہ ظاہر فرمائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کبھی اس مولوی نے مباہلے کو قبول کرنے کا اس طرح اعلان نہیں کیا تھا، ہمیشہ بھاگنے کے راستے تلاش کیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ مباہلہ ہے ہی نہیں جو تم دے رہے ہو، خانہ کعبہ میں اکٹھے ہو، فلاں جگہ اکٹھے ہو، یہ سارے بہانے سب مولویوں کو تھے۔ آخر خدا نے اسے بلوا دیا، اب یہ اچھل کر باہر آ گیا ہے، اب اس کو مارنا آپ کی دعاؤں کا کام ہے، ننگا ہو گیا ہے، زد میں آ گیا ہے، سمجھ گئے ہیں نا بات؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستعجلونک بالعذاب، جلدی کرتے ہیں تو عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى جَاءَهُمُ الْعَذَابُ، یہاں ایسے مولویوں کا بھی جواب ہے جنہوں نے تلیاں کی ہیں، اور بالعموم
عذاب میں جلدی کرنے والوں کا جواب ہے، اس میں استثناء بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کی اجل مسمى مقدر پہلے سے ہو چکی ہے، ان کو خدا نے اس گھاٹ پر مارنا ہے جہاں پانی نہیں ملتا، اور جیسے سانپ کے ڈسے کو بعض سانپ کہتے ہیں پرے ہو کے ڈگ، یعنی مجھ پر نہ گرنا۔ اس طرح کی تقدیر بھی ہوتی ہے خدا کی، جو فوراً اثر دکھاتی ہے، اور جو اس کی زد میں آئے اس کو تقدیر گویا کہتی ہے کہ اب پرے ہو کے مرو۔ اور بعض تقدیریں ایسی ہیں جو وقت مسمى سے تعلق رکھتی ہیں، جیسا کہ وہ ثناء اللہ امرتسری کے متعلق پہلے تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ مقدر تھا کہ ایسی حالت میں مرے کہ اس کی ساری پیشگوئیاں جھوٹی نکلیں، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا بد دعائیں جو اس پر مقابلتاً کی گئیں ان کا وبال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ تو اس انجام کو دوبارہ دہرانے کی یہاں ضرورت نہیں، اس پر ہماری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کوئی حاضری؟ ہاں۔ اس لیے میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ اب خدا کی تقدیر ایسے لوگوں سے کس طرح پیش آتی ہے، یہ مضمون یہاں چل پڑا ہے۔ کہاں تھا میں؟ اچھا یہاں دوسرے سے پڑھوں۔ ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اگر خدا کی طرف سے اجل مسمى یعنی ایک ایسی مدت کے متعلق پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا جو مومنوں اور غیر مومنوں کے مجادلے میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور وہ اجل مسمى بھی ہونا ضروری ہے۔ فرمایا اگر ایسا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو عام عذاب ان پر ضرور نازل ہو جاتا، یعنی عذاب کی چکی میں پھر یہ سارے پیسے جاتے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ پھر وہی پہچان، میں ہمیشہ دوسری آیت پہ پہنچ جاتا ہوں۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اجل مسمى جو ہے اس کا یہ اس لیے انکار کرنے کا مجاز نہیں ہے کہ اجل مسمى آتی اچانک ہے۔ جب یہ آتی ہے تو اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی نہیں دیتی، اس لیے یستعجلونک بالعذاب کا یہ ایک بہت ہی اہم جواب ہے کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے، بالآخر تم بد انجام ثابت ہوگے۔ چنانچہ جب مجھے ناظر صاحب شاد نے وہاں سے خط لکھا اس مولوی کے متعلق، میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اجل مسمى کب ہے، مگر ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ اس کا اعلان کر سکتے ہیں کہ یہ بدبخت بد انجام کو پہنچے گا، اور جب بھی اجل مسمى آئے گی اس کی ہوش اڑا دے گی، اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ کب آئی اور کیسے آئی۔ اس تقدیر کو یہ بدل نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ مضمون میں نے اس قرآن کریم کی اسی آیت سے اخذ کیا تھا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہی سمجھتے رہیں گے کچھ نہیں ہونا، اور جب ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی، یا اس وقت بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسی اچانک پکڑ آتی ہے کہ ہوش اڑا دیتی ہے، پتہ نہیں لگتا کہ ہوا کیا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، پھر تکرار ہے اسی آیت کی، اسی وجہ سے میں اس کی طرف دوبارہ منتقل ہو جایا کرتا تھا۔ تجھ سے وہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی پکڑ اس دنیا تک ہی محدود نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں جن پر یہ پکڑ آئے گی، مگر اس جہنم کے ذریعے جو محیط ہے، اس نے ان کا اس دنیا میں بھی گھیرا کیا ہوا ہے اور آخرت میں بھی گھیرا کیا ہے، اس سے یہ بچ سکتے نہیں ہیں۔
پھر فرمایا اب یہ ایک دعویٰ ہے یہاں، جس سے پہلے دعویٰ کے ساتھ دلیل ہوا کرتی ہے، یہاں ابھی دلیل دکھائی نہیں دی، دعویٰ دکھائی دے گیا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں آگے کون سی دلیل اللہ تعالیٰ قائم فرماتا ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون۔ یہ ایک دلیل ہے قومی طور پر یہ لوگ ایسی حالت میں قومی عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں کہ خواہ یہ مانے یا نہ مانے کہ کس کے نتیجے میں ہوا، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس نے ہمیں اوپر سے بھی گھیر لیا اور نیچے سے بھی گھیر لیا۔ تو جہنم کا محیط ہونا اس دنیا میں ان کو دکھا دیا جاتا ہے، محض ایک ایسا دعویٰ نہیں جو مرنے کے بعد دکھائی دے گا۔ ان مولویوں کو یہ ہے دکھانے والی آیت کہ تم مباہلے کے نتیجہ مانو یا نہ مانو، یہ مانتے ہو کہ نہیں کہ تمہاری قوم پر اوپر سے بھی عذاب آ گیا اور نیچے سے بھی عذاب آ گیا۔ اور خدا کے سچے بندوں کو یہ عذاب چھوتا تک نہیں، کبھی بھی خدا کے پاک بندوں پر اوپر اور نیچے سے گھیر لینے والا عذاب نازل نہیں ہوا کرتا۔ تو ان جہنم محیطت ان کا ایک مدلل کے حق میں یہ ایک استدلال فرمایا جا رہا ہے۔ وَيَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ فرمائے گا کہ چکھو جو تم بدعمال کیا کرتے تھے۔ ابھی اللہ کا فرمانا جو ہے یہ بنی نوع انسان کی زبان پہ جاری ہو جایا کرتا ہے۔ آج کل بکثرت پاکستان میں اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہمیں تو عذاب نے اوپر سے بھی پکڑ لیا ہے، نیچے سے بھی پکڑ لیا ہے، اس کے حل کی ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اعلان کرنے والے تقریباً ان لفظوں میں اعلان کرتے ہیں جن لفظوں میں ہمیں ان کو توجہ دلائی ہوئی ہے۔ پتہ کرو کیا بات ہے، کوئی عذاب الہی ہے جو بدعمالی ما کنتم تعملون، جو تمہاری بدعمالی کے نتیجے میں تم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو سچے بدعمال ہو جائیں اور نیک یعنی سچے نیک عمل کرنے کی توفیق نہ پائیں، اور بد جن کو یہ سمجھتے ہیں ان کے اعمال نیک ہوں، یہ ایک کھلی کھلی تمیز ہے جو نیک و بد میں کی جاتی ہے، اور یہ آج کل پاکستان میں جاری ہے۔ اس قدر خوفناک جرم گلیوں میں کھل کھیل رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ پاکستان کی صورت میں نہ کسی اور قوم کی صورت میں دنیا میں دکھائی جا سکتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایسے حالات میں ہجرت بھی تو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، مگر ان کے ڈر سے نہیں۔ اللہ یہاں بھی حفاظت فرمائے گا ان کی جو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ارض اللہ واسعۃ، وہ زمینیں گندی ہو چکی ہوتی ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ جن کو خدا کی طرف سے عذاب پکڑ لے وہ رہنے کی جا نہیں رہتی۔ اس قسم کا ایک اظہار ہے جو اس کے مان بعد آیا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، ان بدبختوں کے درمیان رہنے والوں جن کو عذاب نے اوپر سے بھی پکڑ لیا ہے اور نیچے سے بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے بندو الذین آمنوا، جو ان سب باتوں کے باوجود ایمان لے آئے ہیں، ان ارضی واسعۃ، میری زمین وسیع ہے، مگر جہاں تک میری عبادت کا تعلق ہے وہ یہاں رہ کر بھی کرنی ہوگی اسی طرح۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، پس زمین وسیع ہو یا نہ ہو، عبادت انہیں ہر حال میں اللہ ہی کی کرنی ہے، اس کے نتیجے میں ان کو کئی قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بس ہجرت ڈر کے مارے نہیں ہے،
خدا کا ایک عام قانون ہے کہ ہجرت برکت دیتی ہے، خدا کی وسیع زمین ہے، جو باہر دنیا میں نکلتے ہیں ان کو ان پر کئی قسم کے افضال نازل ہوتے ہیں، علم بڑھتا ہے، اموال بڑھتے ہیں، ترقی پاتے ہیں. یہ ہجرت کا عام مضمون ہے. لیکن ان سے ڈر کر نہیں بھاگنا کہ یہ زمین بھی تو اللہ ہی کی ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ہر زمین پر میری ہی عبادت کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہیں موت کا خطرہ ہے تو ہر نفس کو موت کا خطرہ ہے، بلکہ ہر نفس کو یقیناً موت آ لے گی. اس پر ان کی مٹھی بند ہو گئی ہے، یعنی وقت کی مٹھی بند ہو گئی ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ. ٹھیک ہے. دو دن کی بات ہے، جنگ اخبار میں ایک چھوٹا سا مضمون تھا، اس میں ایک جملہ وقت پہ لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ معصوم بچے جو قتل ہو رہے ہیں ان کی لاشیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا. یہ حالت ہے. ان کی لاشیں سوال کرتی ہیں، جن میں قتل اور یہ معصوم جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا. یہ ناشیں تو کرتی ہیں. ان کا یہ جواب لکھ دیں کہ ان کی ناشوں کا سوال بیکار ہے. وہ یہی بچے اگر مرتے نا تو انہوں نے اگلے بچوں سے یہی سلوک کرنا تھا. جب یہ صورتحال ہو تب اللہ اجازت دیا کرتا ہے قوم کو کہ اب جو مرضی کرو. پھر معصوم بچے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا. یہی معصوم بچے جب ان کو مہلت ملی یہ بدبخت ہو گئے، اور جب سارے بدبخت بنتے چلے جائیں تو پھر اگلے آنے والوں سے پھر بدلے اتارتے ہیں ان کے جو ان سے پہلے گزر گئے. ٹھیک ہے.